بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کتا کیسے بنا اور کس مٹی سے بنایا گیا؟ انسان اور کتے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو اللہ نے پاک مٹی اور جنت کے پانی سے ایک خمیر تیار کیا۔ جب وہ خمیر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا اور اس پتلے کو جنت کے دروازے کے پاس رکھ دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو جنت کے دروازے کے پاس رکھ دیا گیا تو فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر ہمیں اس کے سامنے جھکنے کے لیے کہا گیا تو ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن شیطان نے کہا میں تو یہ بات نہیں مانوں گا، اور ساتھ ہی اس نے تکبر اور نفرت کا اظہار کیا۔ شیطان، جس کا اصل نام عزازیل ہے، جنوں میں سے بہت ہی عبادت کرنے والا اور خوبصورت بزرگ تھا اور فرشتوں کو درس بھی دیا کرتا تھا، بلکہ فرشتوں کا سردار تھا، لیکن اس کی اس عبادت اور علم نے اس میں بہت زیادہ تکبر پیدا کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ اے فرشتوں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور اس نے تکبر کیا اور نافرمان ہو گیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے ٹال سکتے تھے؟ وہ فوراً سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں تو اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے۔ اسی تکبر اور نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ فرشتے یہ عمل دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رب تعالی، اس نے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، اس تھوک کو میرے پیارے نبی آدم علیہ السلام کے جسم سے دور کیا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اس تھوک کو دور کیا تو تھوک کے ساتھ مٹی بھی اتار لی گئی، کیونکہ تھوک جو تھا وہ مٹی میں پوشت ہو گیا تھا۔ علماء کہتے ہیں جو مٹی تھوک سمیت اتاری گئی تھی اس سے کتا بنایا گیا۔ اسی وجہ سے کتے میں بہت زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، کیونکہ انسان مٹی سے بنا تھا، اس لیے کتا بھی اسی مٹی سے بنایا گیا، جس کی وجہ سے وہ انسانوں کے بہت زیادہ قریب رہتا ہے، اور اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک بھی شامل تھا، اس لیے یہ کاٹتا بھی ہے، لیکن اس سے جبریل علیہ السلام کا ہاتھ لگا تھا، اس لیے یہ رات کو جاگتا ہے۔
ہمارے بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں، جن میں خواجہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ کتے کے اندر قناعت پائی جاتی ہے، جو مل جائے اسی پر گزارا کر لیتا ہے، اسی پر راضی ہو جاتا ہے، اور یہ صابرین کی علامت ہے۔ اس کا مالک اسے مارے پھر بھی نہیں جاتا، یہ صادقین کی نشانی ہے۔ اگر اس کا مالک کھانا کھا رہا ہو اور یہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنے مالک سے چھینتا نہیں ہے، یہ مساکین کی نشانی ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی نشانی ہے۔ رات کو بہت کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، اور یہ زاہدین کی علامت ہے۔